عالم ہو، علم ہو، مبلغ ہو، تبلیغ ہو، مسلم ہو، اسلام ہو، اس کا جو سب سے حسین، اس کی سب سے حسین چیز اچھے اخلاق۔ ایک دنیا کا نواب اکبر بگٹی، میں اس کی وجاہت سے بہت مرعوب ہوا تھا، اور دینی شخصیتوں میں مولانا عزیر گل جیسی وجیح شخصیت میں نے نہیں دیکھی۔ زخرف القول غرورا میں ایک بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان بدبختوں کو اپنی بات سجانے کا بڑا طریقہ آتا ہے۔ ہمارے جو خطیب ہیں ان کو اپنی بات سجانے کا طریقہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے لوگوں نے سننا چھوڑ دیا۔ میں نے 11 سال کی عمر میں گھر چھوڑا تو ہجرت کے بغیر آتش عشق بھڑکتی ہے، یہ یاد رکھ۔ شیطان بھی دعوت دیتا ہے، ما کان لی علیکم من سلطان الا ان بولو دعوتکم، تو شیطان نے کہا دعوتکم، ٹھیک ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا رب انی دعوت قومی، ایک ہی لفظ ہو گیا نا۔ تو حق بھی دعوت سے پھیلتا ہے اور باطل بھی دعوت سے پھیلتا ہے۔ مولانا زاہد صاحب نے نا وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت یہ سوشل میڈیا نہیں تھا تو رکشوں پہ اعلان ہوتے تھے، تو اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا بہت پرانا۔ اللہ نے ہمیں ہر طبقے میں کام کرنے کی توفیق دی، کوئی طبقہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس پر مسلم کا نام آتا ہو اور ہم نے اس میں کام نہ کیا۔ تو اس میں پہلوان بھی آتے ہیں، تو پہلوانوں میں بھی گت شروع کیے، ان کو شادمان میں جمع کیا، شادمان مسجد میں، تو کوئی 5-6 من دودھ ہم نے ان کے لیے تیار کیا۔ ہم نے کہا بہت ہے، لیکن وہ تھوڑا پڑ گیا، تو 3 دن کی جماعت تیار ہوئی۔ تو ایک پہلوان صاحب کو امیر صاحب نے کہا کہ پہلوان جی آپ نے عصر کے بعد آج اعلان کرنا ہے کشت کا۔ کہنا کہ کٹ دے آؤں گے، تب تھوڑا آپ مذاکرہ کر لیں۔ کہنے لگا وڈی وڈی کشتیاں ٹائیاں نے مذاکرہ کی ہوتا ہے، کٹ دیاں گے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو ساتھ لگا دیا کہ ان کو تھوڑے سے الفاظ یاد، تھوڑے سے تو الفاظ ہوتے ہیں، تو وہ ان کی محنت کرتے رہے، وہ یہی کہتے رہے، وہ ایک کیڑی وڈی گل ہے کٹ دیاں گے۔ پھر وہ ان کو سناتے رہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے، آپ نے یہ کہنا ہے، آپ نے یہ کہنا ہے۔ عصر میں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو، سلام پھرا، ان کا پہلوان جی اٹھو، کادے لے وہ تسی اعلان کرنا ہے، کادا گشت دا، اچھا کھڑا، حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، آج مغرب کی نماز عشاء کے بعد ہوگی۔ تو بیٹا ہم نے امت کا کوئی طبقہ نہیں چھوڑا،
طوائفوں میں بھی گیا ہوں، کتنوں کی شادیاں کروائیں، کتنوں کی کروائیں، وہ تو خیر اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا، جنہوں نے توبہ کی وہ اللہ کی توفیق ہے، کتنوں نے توبہ کی، کتنوں کی شادیاں کروائیں، خسروں میں کام کیا۔ تو اس لیے ہمیں تھوڑا داؤ پیش آتا ہے، تو ہمیں بھی پتہ تھا کہ مولانا زہر گل صاحب کسی کو اجازت نہیں دیتے۔ ہم نے مولانا زہر شاہ صاحب رحمہ اللہ جو میرے استاد تھے پرائیویٹ میں، ان سے بات کی کہ میں وہاں جانا چاہتا ہوں، تو کہنے لگے وہ کسی کو اجازت نہیں دیتے۔ تو ہم 3 طالب علم تھے، دورے سے فارغ ہوئے، تو ہم کہا چلو یار، کوئی تیار ہی نہیں، کسی کو شوق ہی نہیں تھا۔ میں چونکہ خارجی مطالعہ میرا بہت تھا شروع سے، تو مجھے عالی سافل سند کا پتہ تھا، باقی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ ہمارے ہاں دستور نہیں ہے اور ذوق بھی نہیں ہے طلبہ۔ تو ایک بنوں کا تھا، ایک فتح جنگ کا تھا۔ میں نے کہا تمہیں تو جانا ہی ادھر ہے، تو میں نے دیکھو ملتان کہاں، صفا کوٹ، پھر میں واپس جاؤں گا، وہ تیار ہو۔ ان کے بیٹے تھے جو صفا کوٹ بازار میں کپڑے کی دکان کرتے تھے، ان کو جا کر ملے کہ ہم اسرا رائمنڈ میں پڑھے ہیں، ساہیوال میں دورہ کیا ہے، آپ ہمیں لے چلے، ہم نے اجازت لینی ہے۔ تو وہ ہنس پڑے، کہنے لگے مولانا عبدالحق سے تو بڑے نہیں ہو۔ میں نے کہا جی ابھی تو ان کے فضائل آپ نے سنے، ہم کہ ہماری کیا اوقات، کہ ان کو اجازت نہیں دی تھی، مفتی تقی عثمانی کو اجازت نہیں دی تھی، تو تم کیا چیز ہو؟ میں نے کہا ہم ناچیز ہیں، لیکن انسانوں کو تھوڑے تھوڑے دا پیش آ گئے۔ تو ہم ٹانگے پہ سوار ہوئے، 3 کلومیٹر تھا، ہم سیدھے پہلے مسجد گئے، 2 نفل پڑھے، پھر سورہ یاسین پڑھی، پھر دعا کرائی۔ ان سارے 2 نفل یاسین کا ثواب ان کو مل گیا کہ یا اللہ اپنے بندے کا دل نرم کر۔ تو پہنچ گئے، ان کی کٹیا تھی، جھونپڑا سا تھا، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف لائے۔ تو جیسے مولوی زاہد صاحب نے کہا نا کہ وہ دیکھ کر روح چھوڑا، میں نے 2 شخصیتوں سے مرعوب ہوا ہوں، ان کی وجاہت سے۔ ایک دنیا کا نواب اکبر بگٹی، میں اس کی وجاہت سے بہت مرعوب ہوا تھا، اور دینی شخصیتوں میں مولانا زہر گل جیسی وجیح شخصیت میں نے نہیں دیکھی۔ نابینا ہو گئے تھے، ایک دم بڑا ڈنڈا تھا ان کے ہاتھ، 6.25 فٹ کا تھا، اتنا ہی بڑا ڈنڈا تھا، آ کے بیٹھ گیا، ڈنڈا یہاں رکھ لیا، کون ہو؟ تو ہم نے کہا جی ہم طلبہ ہیں، میرے پاس کیا لینے آئے؟ کہ یہ ہم نے ابھی اس سال دورہ کیا ہے۔ اچھا، ہم نے بخاری شریف ساتھ لے لی تھی، تو ہم آپ سے اجازت لینے آئے ہیں، تو آپ کا نقصان کوئی نہیں، ہمارا بھلا ہو جائے گا۔ وہ ایسے سیخ پاؤ ہو گئے، وہی جو سنا تھا، اتنا ناراض ہوئے۔ ان کے بیٹے کا نام تھا عبدالرؤف، وہ بھی کھڑے تھے، تو انہوں نے ایسے ہمیں اشارہ کیا، کیونکہ وہ تو دیکھ نہیں سکتے تھے، خاموش خاموش۔ تو جو میرے 2 ساتھی تھے وہ مجھے کہیں، تو ان کے منہ سے ایک جملہ نکلا، کہنے کہ میں تو عالمی نہیں ہوں، اور زبانی اجازت کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر کے لیے نا خاموشی چھا گئی، تو میں نے وہ بات پکڑ لی، میں نے کہا حضرت ہمارے پاس کتاب ہے،
ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے، زبانی نہیں ہے، قرأتاً ہے۔ اگر آپ کو ہمارا پڑھنا پسند آ جائے آپ ہمیں اجازت دیں، اور اگر پسند نہ آئے تو ہمارے لیے یہی شرط کافی ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی تو ان کا جو ڈنڈا تھا نا یہاں، انہوں نے یہاں سے ہٹایا اور یہاں رکھ لیا اور گہری سوچ میں چلے گئے۔ اب ادھر ہمارے 2 نفل کام کر رہے تھے اور ادھر ان کی پرانی زندگی کی سنت کام کر رہی تھی کہ نہیں دیں گی اجازت، اور ادھر نفل اندر جا رہے تھے، مسکین بچے دے دو۔ تو ڈنڈا یہاں رکھا ہوا اور سوچے جا رہے۔ کافی دیر کے بعد کہنے لگے اچھا پڑھو۔ تو جو ابھی حدیث ہم پڑھیں گے یہ میں نے تلاوت کی، دوسری حدیث دوسرے ساتھی نے اور تیسرے ساتھی نے۔ تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آخر سے آخری حدیث پڑھی جاتی ہے۔ تو میں نے کتاب لے کر ایسے ورق الٹائے تو ان کو ورق الٹنے کی آواز آئی، تو کہنے لگے نہیں بس آخر سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم تینوں کو اجازت دیتا ہوں، لیکن میری ایک گزارش ہے کسی کو بتانا نہیں، میں نے آج تک کسی کو اجازت نہیں دی۔ تو پھر ان کی وفات کے بعد میں نے ایسے کہنا شروع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ عربوں میں یہ بہت رواج ہے کہ وہ ان میں سند حدیث کے لیے سفر بھی کرتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اونٹ پہ سوار ہوئے، 1 مہینہ سفر کرتے کرتے مصر پہنچے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کبھی اصحاب صفہ میں تھے، اس وقت مصر کے گورنر نیچے دستک دی، انہوں نے اوپر سے کھڑکی کھولی، کون؟ کہ میں جابر ہوں۔ کہ اوپر آ جاؤ۔ کہ نہیں، نہ تم نیچے آؤ نہ میں اوپر آتا، وہ حدیث سناؤ جو تم نے اللہ کے نبی سے براہ راست سنی ہے مسلمان کی صدر پوشی کے بارے میں۔ کہاں؟ قال النبی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ستر مسلما سترہ اللہ۔ کہ بس السلام علیکم۔ پھر 1 مہینہ پورا سفر واپس کیا ایک حدیث کے۔ آپ کے سامنے ہزاروں حدیثیں صحائح ستہ کی شکل میں پڑھی جائیں گی، تو ہم لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اتنا اللہ نے موقع دے دیا۔ وہاں تو ایک حدیث کے لیے کتنے لمبے سفر کرنے پڑتے تھے۔ تو ایک دفعہ میں مسجد نبوی میں، چونکہ لوگ میں مشہور ہو گیا ہوں تو پھر مسافر ہوتے ہیں، تو جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو پولیس آ کے مجھے پکڑ لیتی ہے۔ ہر دفعہ ماشاءاللہ پولیس پکڑتی ہے تو جان چھڑانی مشکل ہو جاتی۔ تو میں ایسے ایک کرسی کے پیچھے چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، 3 نوجوان وہاں کی جو جامعہ مدینہ ہے وہاں کے، وہ میرے پاس آ گئے، کہنے لگے نستجیزک فی الحدیث، ہم آپ سے حدیث کی سند کی اجازت چاہتے ہیں۔ میں نے کہا اب تعرفوننی، مجھے جانتے ہو؟ کہنے لگے لا۔ میں نے کہا فکیف تستجیزوننی وانتم لا تعرفوننی؟ کہنے لگے من سیماک، تیرے چہرے سے ہمیں اندازہ ہوا۔ تو میں نے کہا جزاکم اللہ خیر۔ تو میں نے اپنی سند دکھائی، کہنے لگے وقع، دستخط کر۔ میں نے کہا قبل التوقیع اسألکم سؤال۔ کہنے لگے قدر لو سوال۔ ایک تھا مصری
ایک اردنی ایک اماراتی، اسی ترتیب سے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا ما حسن العلم، علم کا حسن کیا ہے؟ تو مصری نے کہا کہ التقوی۔ میں نے کہا نہیں۔ اردنی نے کہا الزہد، میں نے کہا نہیں۔ اماراتی نے کہا الاخلاص، میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے فما ہوا؟ میں نے کہا دیکھو، جو لفظ حسن ہے اس کا تقاضا ہے کہ چیز نظر آئے۔ جب ایک چیز نظر ہی نہیں آ رہی، التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ تو اندر ہے، زہد بھی اندر ہے، اخلاص بھی اندر ہے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ حسن اس چیز پر بولا جاتا ہے جو نظر آ رہی ہے، حسین۔ جب وہ نظر ہی نہیں آ رہی تو ہم اس کو حسین کیسے کہہ سکتے؟ لہذا ایسی صفت چاہیے جو نظر آئے۔ کہنے کہ وہ کیا ہے؟ میں نے کہا حسن العلم والعالم، حسن الاخلاق۔ عالم ہو، علم ہو، مبلغ ہو، تبلیغ ہو، مسلم ہو، اسلام ہو، اس کا جو سب سے حسین، اس کی سب سے حسین چیز اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق وہ خوبصورت چادر ہے جو آپ کے سارے عیب چھپا دے، اور برے اخلاق وہ ننگا پن ہے جو آپ کے سارے عیب ظاہر کر دے گا۔ تو یہ بڑا لمبا مضمون ہے، وہ مولانا کے اعلان سے مجھے یہ باتیں یاد آتی گئیں۔ تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ حدیث پاک کو۔ کہاں سے ہے بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الثقة الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بیٹا اوپر سے پڑھو، باب کیف کان بدء الوحی۔ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. به قال حدثنا الحميدي قال حدثنا
پہلے قرآن کی آیت آئی ہے تو تھوڑی سی بات ہم اس پر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں امام بخاری نے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، آدم علیہ السلام کے بعد جب کفر پھیلا تو یہ پہلے رسول ہیں، 1000 سال کا فاصلہ ہے دونوں کے درمیان۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی جیسے نوح علیہ السلام کی طرف۔ دنیا میں 2 طاقتیں شروع سے آ گئیں، شیطان اور آدم علیہ السلام۔ خیر کے ترجمان آدم اور شر کا ترجمان ابلیس۔ تو دنیا میں خیر اور شر کے پھیلنے کا سب سے پہلا جو ذریعہ ہے وہ وحی ہے۔ انبیاء کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور شیطان کا بھی کام وحی سے چلتا ہے۔ آپ کے کانوں کو یہ بات عجیب لگ رہی ہوگی کہ شیطانوں وہی کتوں آ گئے، تو جھوٹے نبیوں کو بھی تو وہی آتی تھی نا۔ وہ جب طلحہ سے جنگ ہو رہی تھی نا، حضرت خالد بن ولید کی، طلحہ بن خویلد الاسدی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو وہ چادر اوپر اوڑھ کے بیٹھا تھا کہ میرے اوپر وحی آ رہی ہے۔ تو تھوڑی دیر میں شکست کے آثار شروع ہو گئے، تو اس کا سالار آئے بھاگا ہوا، کوئی وحی آئی کا آ رہی ہے۔ پھر وہ میدان میں جائے، پھر قدم اور پیچھے ہٹ رہے ہیں، پھر وہ بھاگا بھاگا آئے، یا رسول اللہ کوئی وحی آئی کا آ رہی ہے۔ پھر تیسری دفعہ جب بالکل قدم اکھڑ گئے تو اس کو بھی شور شرابہ سنائی دیا کہ کوئی وحی آئی ہے، کہاں آئی ہے، کہ بجے دنوں عمدہ جناس جاؤ، دوڑے لگا آگے۔ اللہ نے بعد میں ان کو توبہ کی توفیق دے دی، مسلمان ہو گئے، مسلم اور اسود سے قتل ہو گئے، یہ اور سجاح ایمان لے آئے تھے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ يُوحِي آگے يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ تو پتہ چلا کہ شیطانوں کا نظام بھی سب سے پہلے وحی سے چلتا ہے۔ ان کی وحی کیا ہے؟ زخرف القول، چکنی چپڑی باتیں، غرورا اور دھوکہ۔ زخرف القول غرورا میں ایک بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان بدبختوں کو اپنی بات سجانے کا بڑا طریقہ آتا ہے۔ ہمارے جو خطیب ہیں ان کو اپنی بات سجانے کا طریقہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے لوگوں نے سننا چھوڑ دیا۔ عطا اللہ شاہ بخاری بھی تو اسی دھرتی کے خطیب تھے، نہرو آ کے ان کا بیان سنتا تھا اور قرآن سنتا تھا۔ تو ہمارے جو خطباء ہیں ان کو بات کو مزین کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو یہ تو شیطانی وحی ہے زخرف القول، اور ایک غرورا دھوکہ۔ ربانی وحی کیا ہے؟
وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور جس پر اتری ہے ان کے بارے میں کیا ہے؟ وَهُوَ الْحَقِّ، ہمارے نبی بھی حق، وحی کا اتارنے والا بھی حق اور اس کا اترنا بھی حق۔ یہ پہلا درجہ ہو گیا۔ حق اور باطل کے پھیلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، دعوت۔ مدارس حفاظت دین کے لیے اس کی تعلیمات محفوظ رہیں، لیکن اس سے اب اگلا درجہ آ گیا کہ اس کا پھیلاؤ، پھیلنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے دعوت۔ شیطان بھی دعوت دیتا ہے، ما کان لی علیکم من سلطان الا ان بولو دعوتکم، یہ قیامت کے دن کہے گا، میں کوئی تو نپ کے کفر کافر بنایا ہے، آپ پہ ہی تھی شراب کی تھی، میں تھوڑا پہ بھائی، ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ۔ تو شیطان نے کہا دعوتکم، ٹھیک ہے؟ نوح علیہ السلام نے کہا رب انی دعوت قومی، ایک ہی لفظ ہو گیا نا، انی دعوت قومی۔ تو حق بھی دعوت سے پھیلتا ہے اور باطل بھی دعوت سے پھیلتا ہے۔ دعوت کے بغیر کوئی چیز بھی نہیں پھیل سکتی، جس کو آج کی زبان میں مارکیٹنگ کہتے ہیں، اشتہار۔ ایک آدمی کہنے لگا تسی ہر ویلے 6 نمبر ہی بولی جاتے ہو، تھوڑے کول ہور کوئی گل نہیں۔ میں نے کہا یہ پیپسی والے روزانہ ٹیلی ویژن پہ پیپسی پیپسی پیپسی، انہوں کو ہور گل کوئی نہیں۔ سارے کو پتہ نہیں لگ گیا بھی پیپسی جی پیمن دی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے پیپی پیپی کرتے پھرتے ہیں۔ یہ روزانہ کہنے کا جادو ہوتا ہے، روزانہ کہنے کا جادو ہوتا ہے، وہ جادو کرتے ہیں بدبخت۔ وہ پاگل ہے، وہ کب کی 80-82 کی بات ہے، جنید جمشید نے مجھے بتایا کہ صرف پاکستان میں پیپسی پہ جو اشتہارات کا ہے بجٹ وہ 24 کروڑ روپیہ ہے، 24 کروڑ روپیہ۔ اس کو دعوت کہتے ہیں۔ بار 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 قرآن میں کتنا تکرار ہے، ہمارے خطیب ہر جمعے کے لیے نئی تقریر تیار کرتے، تکرار سے راسخ ہوتی ہے، یہ بیچ بیچ میں چیزیں آ رہی ہیں۔ تو دعوت پھر دعوت میں جان لگا دینا دونوں طرف۔ شیطان کہتا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، مجھے نکال رہے ہو نا، میں تیرے راستے میں قلعے ٹھوک کے بیٹھوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ مڑ ویکھ لن کیڑا کیڑا تیرے کول ہوندا، سارے میرے ہی مرید بنن گے۔ بدبخت نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ اب نبی کیسے دعوت دیتے ہیں؟ فنا ہو کر رب